السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام حسن علی صاحب فرام پاکستان. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو اچھا سلامتی حسن دے۔ بھائی، میں دو جی سوال سر ہیں بولیں، آپ سے. جی بھائی صاحب بتائیں۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز کی کنفیوژن ہوتی ہے ہمیں یہاں پر. دیکھیے قیامت کے متعلق کہ کہا جاتا ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں ہوں بیٹی کی نہیں ہوتی ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، بیٹا باپ کا ہوں نہ باپ بیٹے کا. تو ہوں اب یہ کنفیوژن ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جب مولا صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کے دور میں تو ایسا ہوگا کہ زمین پر سونا بکھرا ہوا ہوگا، کسی کا دل نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت رستے پر گھوم بھی رہی ہوگی تو کوئی انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو پھر یہ دو چیزیں نا آپس میں ٹکراتی ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آخری عرض زمانے یہ ہے میں میرے بھائی، بالکل. عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو قیامت ہے اور ایک امام زمانہ علیہ جی السلام کا ظہور ہے، تو اس میں بہت سارے خلط ہے، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے احوال ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اس میں خلط ہے، تو وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تو یہی میرا یہ ہم، سوال ہے کہ امام زمانہ جس دور میں آئیں گے، کیا وہ قیامت والا وہ ٹائم جو ہے انوائرمنٹ ہوگا، یا قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد کا کچھ؟ ایک قیامت کبریٰ ہے جس میں سب لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ اس کے بعد سب لوگ یعنی ملائکہ حساب بھی کتاب. مریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد قیامت ہوگا. ایک وہ ہے قیامت کبریٰ، اور ایک ہے امام زمانہ یس. علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے درمیان بہت بڑا عرصہ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو قیامت بھی آ جائے گا. ان کے درمیان اچھا. بہت ہی طویل عرصہ ہے. جی ہاں. اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا ہوگا، اس کی کچھ باتیں احادیث میں موجود ہیں، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت 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 دور ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اور قیامت کبریٰ کے درمیان. اتنا نہیں ہے کہ وہ فوری ہوگا. جی ہاں. اچھا حسن بھائی، ایک لاسٹ سوال ہے، صرف لاسٹ. جی جی جی. اچھا یہ دیکھیے نا، ابھی جس طرح ابھی ایک کوئی انکل تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان وغیرہ میں رہتے نا، تو ہوں ہم دیکھیں اہل بیت کے دشمن کی جو ہے نا فضائل ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہمارے سامنے بیٹھے کوئی نا جو ہے ہوں خلفاء کے فضائل پڑھے یا اور جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو گھٹائے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اگر ہم بولیں گے نا تو پھر پولیس وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اریسٹ کرتی ہے. تو ایسے میں ہوں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ بالکل برداشت کرنی چاہیے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ پہ تقیہ کرنا ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو ان کی تعریف کرنی پڑے گی. بالکل یہ عبادت ہے، ایسا کریں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جو شخص تقیہ کرتا تو ہے ایسا کیسے ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کے خیمے میں ہے، اس کی اتنی بڑی ثواب ہے. تو اللہ کا رضا اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ وہ ایسے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں تو گالی دوں گا. وہ جو ایسا کرے گا، ایسا شخص، اس نے بیوقوفی کی ہے، اس نے جہالت کی ہے، اس نے حرام انجام دیا. بلکہ آپ ایسا کام بجا لائیں کہ اس میں جس کا حکم اہل بیت علیہ السلام نے دیا وہ ہے تقیہ کرنا. ہاں وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اوکے، سمجھ میں تو آئی نا یعنی بات کہ میری؟ ہمیں سامنے کوئی اہل بیت دشمن کے فضائل پڑے پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے اس ٹائم اگر اس وقت بھی؟ اگر ضروری ہے تو جی ہاں. اگر ان کے فضائل سن کر آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے، حالات ایسے ہیں، تو بالکل بالکل خاموش رہنا چاہیے، بلکہ وہ تعریف بھی اوکے کرنی بس، چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے اور خیر دے. کہہ دینا باقی اس چاہیے وقت کہ ہاں کہہ دیں اس کو، کہہ دیں کہ بھئی آپ نے بڑا اچھا مجلس پڑھی ہے. تو اس طرح ہاں ایسے آپ تو نہیں ہوگا، اس کی خاموش تعریف کریں نا رہیں گے. وہ. ابھی ہاں بالکل وہ ہر جگہ یہ تعریف نہیں کرنا ہوگی، پڑتا ہم ہے. تعریف نہیں ہوگی بغیر خاموش رہیں گے. بس آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وہ تعریف آپ جو کرنا ہے پڑے اس گا. وقت بالکل بالکل. جب علیہ تھینک یو میرے بھائی، السلام کا تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. دیکھیں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہارون کو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہمیں کرنا پڑے تو بالکل کر لیں. اب وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، تاکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے بچے آرام سے رہیں، عزت سے رہیں، آپ کی بیویاں اور آپ کے خواتین، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی بری نظر سے نہ کرے، کوئی بے احترامی نہ کرے. آپ کا کاروبار وغیرہ محفوظ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے. اور یہ اللہ کی عبادت، اہل بیت علیہ السلام کا ہی فرمان ہے. اس سے ان کی عظمت نہیں بڑھتی اگر آپ اس کو تعریف کریں نا، ان کی عظمت نہیں بڑھتی، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا.